السلام علیکم ناظرین، دا میجیکل اسٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ایک ہولناک غلطی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ دوستو، آج میں پھر ایک بہت ہی دردناک سچا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس کے بارے میں جا کر پتہ کرنا چاہے تو اس کے بعد اس شخص کو اس واقعے کی سچائی پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ ہے مغل پورہ اور لال بل کے درمیان ریلوے لائن کے اطراف بنے ایک گھر کا ہے، جہاں ابرار نامی شخص رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 بچے رہتے تھے۔ ابرار یوں تو بڑا خاموش اور نرم طبیعت کا بندہ تھا۔ محلے میں کافی لوگوں سے اس کی بہت اچھی دعا سلام تھی، لیکن اس کے ساتھ ابرار ایک کبوتر باز بھی تھا اور اس نے کافی سارے طرح کے کبوتر رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ابرار بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ کبوتروں کے لیے کسی سے بھی لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کبوتروں کو لے کر اکثر لڑائی ہوتی تھی۔ وہ اپنے کام کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ چھت پر ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا کھانا بھی اوپر چھت پر لے جا کر کھاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا ایک ہولناک غلطی کی۔ پھر ایک دن ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور چھت پر کبوتروں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی سی کالے رنگ کی بلی اس کے کبوتروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ابرار نے خاموشی سے ایک چھری پکڑی اور آہستہ آہستہ سے اس بلی کے قریب جا کر بہت ہی بری طرح سے اس بلی پر چھری سے وار کیا، جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لنگڑاتی ہوئی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے بعد ابرار کبوتروں کو دانہ ڈال کر بیٹھ گیا۔ شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور بیوی کو بلی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ آپ اس کو بھگا دیتے۔ ابرار نے کہا، ہاں تاکہ بلی پھر سے آتی اور میرے کبوتروں کو کھا جاتی، تمہیں سکون مل جاتا۔ بیوی نے کہا، آپ ہمیشہ الٹا ہی سوچتے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابرار نے کہا، بس کرو، اب مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا۔ آج کے بعد اس بلی کا باپ بھی ادھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور گھر سے باہر چلا گیا اور اگلے دن ابرار کام سے واپس آیا۔ حسب معمول اپنی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کبوتر بنا گردن کے خون میں لت پت پڑا ہے۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بلی وغیرہ تو چھت پر نہیں آ گئی جس نے اس کے کبوتر کا یہ حال کر دیا ہے۔ پھر اپنی بیوی کو کوسنے اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے بعد ابرار بہت غصے میں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ اتنے میں اس کو کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اور بھی اس کے آس پاس غصے سے تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ ابرار نے اس کی آواز پر غور کرنا شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تبھی اس کی نظر واپس زمین پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا جو کبوتر زمین پر مرا پڑا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابرار بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ تبھی ابرار نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی چھت پر آئی تو ابرار نے اس کو سارا کچھ بتایا تو اس کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ حیرت سے کبھی ابرار کی طرف اور کبھی زمین پر گرے اس کبوتر کے خون کی
طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ابرار کو کہا آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی ہو جس نے یہ سب کیا ہے۔ جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئی۔ ابرار نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نے ہر جگہ دیکھا تھا تو مجھے کوئی بلی نظر نہیں آئی تھی، بس ایک عجیب سی سانسوں کی آواز آئی۔ اس کے بعد کبوتر کا باقی حصہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا چھوڑیں یہ سب، آپ بس پریشان نہ ہو اور چلیں کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد ابرار اور اس کی بیوی چھت سے نیچے آ گئے۔ ابرار کھانا کھاتے ہوئے اچانک رک جاتا اور کسی سوچ میں پڑ جاتا۔ اس کی بیوی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑیں بھول جائیں اس واقعے کو، آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور جلدی ہی سو گیا۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانا پانی ڈال کر کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔ جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا اور بیوی سے کہا کہ چھت پر چکر لگاتی رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر آسمان پر ہیں، جب وہ نیچے آ جائیں گے تو انہیں دوبارہ باندھ لینا۔ طاہر یعنی ابرار کا سب سے بڑا بیٹا اس سے کہا ان کو بند کر دے اور ہاں اس بار محتاط رہنا کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بیوی تھوڑی دیر کے بعد چھت پر چکر لگاتی رہی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آتی رہی اور ابرار کی بیوی اس بلی کو بھگاتی رہی۔ جب آسمان والے کبوتر بھی واپس آ کر چھت پر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو۔ کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے کھڈے یعنی پنجرے کو تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بار تو 2 کبوتر کھڈے کے باہر مرے پڑے تھے، ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھی اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولا ہو گیا اور اس کے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا اوپر آؤ دیکھتا ہوں۔ جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو وہ 2 کبوتر دکھانے کے لیے اس طرف گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں وہ 2 کبوتر جو مرے ہوئے تھے وہ وہاں سے غائب تھے، اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا کیا ہوا اور تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جم ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا آخر مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے، تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھی اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا، پر اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ نے واقعی میں کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا
ہاں یار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبوتر ادھر ہی مرے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا اسیب وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے۔ ابرار نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم سے تو بات کرنا ہی سوکھا گھاٹا ہے، اب یہ جن کہاں سے آ گئے؟ میں خود بہت بڑا جن ہوں۔ اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ میں کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا۔ جب شام کا وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر اس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا، کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے اس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالی اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا، ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو آج میں نے اس کی کتوں والی کر دینی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچتا۔ بیوی نے کہا، چلیں چھوڑیں اس کو، آپ کھانا کھائیں آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ جب رات ابرار گھر میں واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گرد میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہے؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئی کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبرائے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہ پایا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ واپس ایک پانی کا گلاس لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولی، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور کچھ پانی پی کر گلاس بیوی کو دے دیا۔ پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں آپ ڈریں مت، ہم سب ہیں آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔
سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، سب ٹھیک ہے۔ بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی، کبھی دور سے آنے لگی، جیسے کوئی صحن میں ٹہلتا ہوا ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانس لینے کے بعد پھر دور چلا جاتا۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ باقی لوگ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ سب آیت الکرسی اور کلمے پڑھتے رہے، پھر اچانک سے وہ آواز تھم گئی اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کے سانسوں کی آوازیں بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد سب ڈرتے ہوئے ہی سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک کچن سے ان کی بیوی بچوں کی آواز سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، پر وہ تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھی؟ ابرار نے کہا، وہ بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر کے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے دوست کو وہ سب بتایا تو اس کے دوست نے کہا، یار یہ تو کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو کہ ان چیزوں کو قابو میں کرتا ہے۔ ابرار نے کہا، تو پھر ہم آج ہی اس پیر بابا سے ملنے جائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا۔